وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب یہود کے حوالے سے کچھ ذکر آ رہا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بدر میں کامیابی حاصل ہو گئی سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ کے خلاف، اس کے بعد آپ کا کچھ سامنا ہوا یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع سے۔ ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو اناڑی قسم کے لوگوں سے آپ لوگوں کا پالا پڑا ہے، ہم سے جب مقابلہ ہوگا تو پھر دیکھیے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کرنا شروع کی مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ آ رہا ہے اس مقام پر۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ہرگز کام نہ آئیں گے۔ واولئک ھم وقود النار، اور وہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کدأب آل فرعون، جیسے کہ فرعون والوں کا معاملہ ہوا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ہر دور میں چاہے وہ فرعون ہو یا دیگر نافرمان ہوں، جنہوں نے وقت کے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا اور اللہ کے دین کو مٹانے کی سازشیں اور کوششیں کی، وہ بالآخر ناکام ہوئے اور اللہ کے عذاب میں دنیا میں بھی مبتلا ہوئے اور آخرت میں وہ جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ تو یہی ڈراوا دیا جا رہا ہے ان یہودیوں کو جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا۔ قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے 2 گروہوں میں نشانی ہے جو باہم ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تھا جو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، یعنی اہل ایمان کی جنگ فی سبیل اللہ ہوتی ہے۔ اس بات کو بھی نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں کہ وہ جد و جہد، وہ محنت، وہ جنگ جس کا مقصد ہو اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنا، وہ جد و جہد اور جنگ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں شمار کی جائے گی۔ فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، وأخرى کافرہ، اور دوسرا کافر تھا۔ مراد ہے کہ وہ جنگ کر رہا تھا طاغوت کے راستے میں، اللہ کی نافرمانی کے لیے اس کی محنتیں ہو رہی تھیں، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے اس کی محنتیں ہو رہی تھیں۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ اب یہ جو مقام قرآن حکیم کا، اس کے کئی تراجم ممکن ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلا گروہ یعنی ایمان لانے والوں کا، وہ کفار کے گروہ کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہا تھا، یا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ کفار کا لشکر اہل ایمان کو اپنے سے 2 گنا دیکھ رہا تھا۔ تو ایک سے زائد تراجم اس مقام پر ممکن ہیں۔ ایک ہی رائے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اہل ایمان نے کفار کو اپنے سے دگنا جب دیکھا تو اللہ کی طرف ان کا اور اضافہ ہو گیا توجہ کے اعتبار سے، توکل کے اعتبار سے۔
مزید نوٹ کیجئے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 44 میں کہ یہ جو کیفیت ہے کہ ایک گروہ دوسرے کو زائد دیکھ رہا تھا، یہ وقتی طور پر تھی۔ بعد میں تو پھر ایسا ہوا سورہ انفال آیت 44 کی روشنی میں کہ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو اپنی تعداد کے مقابلے میں کم دیکھا تاکہ جنگ کے لیے دونوں آمادہ ہوں اور بھرپور طور پر فیصلہ ہو جائے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ تو یہ تفصیل غزوہ بدر کے حالات کی انشاءاللہ سورۃ الانفال میں ہم پڑھیں گے۔ تو یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے۔ اہل ایمان سے وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، ادھر 313 کا لشکر تھا، ادھر 1000 کا لشکر تھا کفار کا، لیکن اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور بالفعل اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی غزوہ بدر کے موقع پر مدد فرمائی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے، سبق آموزی ہے دیکھنے والوں کے لیے، جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ اللہ یہ واقعات بیان کر رہا ہے، اہل ایمان کے لیے اس میں ثابت قدمی کے لیے سامان موجود ہے، اور مشرکین کے لیے، یہود کے لیے، مخالفین کے لیے ڈراوے موجود ہیں کہ اگر تم بھی اللہ کے دین کی مخالفت پر اب بھی ڈٹے رہے تو بالآخر تم بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مرغوب کر دی گئی ہے۔ اب بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ انسان میں مختلف انسٹنکٹس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، مختلف جذبات انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور ان کے ذریعے سے بہرحال اصل شے وہ یہ ہے کہ اللہ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ آیا وہ دنیا کے ہو رہتے ہیں یا اس دنیا کے ظاہری پردے کو چاک کر کے حقیقت جو اس کے پیچھے ہے اس پر ایمان رکھ کر اپنی اصل زندگی کی تیاری کرتے ہیں۔ فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اور لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مرغوب کر دی گئی ہے عورتوں میں سے، والبنین، اور بیٹوں میں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور ڈھیر جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے ان میں سے، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتیوں میں سے۔ یہ تمام مرغوبات ہیں دنیا کی جن میں انسان بسا اوقات مبتلا ہو کر آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس عمدہ ٹھکانہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کی ضروریات میں سے ہیں، ان کو مقصود نہ بناؤ، ورنہ انہی کی محبت میں انسان اگر ڈوب جائے تو اپنی ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ نوٹ فرمائیے، ایک طرف یہ چیزیں امتحان کے لیے دی گئی، دوسری طرف انسان اگر اللہ کی رضا اور آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرے تو اپنی آخرت سنوار سکتا ہے۔ نیک بیوی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ نیک اولاد کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی انسان کے لیے۔ وہ مال جو کمایا محنت سے اللہ کے راستے میں لگا دیا جائے، اللہ بڑھا چڑھا کر واپس عطا فرمائے گا۔ ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 36 اور 37 میں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں دراصل امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور یہی زندگی کا مقصد ہے۔ سورہ الملک آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش فرمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو ہر لمحہ آزمائش، بیویاں بھی ہیں وہ بھی آزمائش، اولاد بھی اگر ہے تو وہ بھی آزمائش، مال دیا جا رہا ہے تو وہ بھی آزمائش، کچھ کمی کی جا رہی تو وہ بھی آزمائش، صحت دے دی گئی تو وہ بھی آزمائش، اور اللہ نے بیماری میں مبتلا کر دیا، کوئی نقصان کر دیا تو بھی آزمائش، سراسر امتحان ہے۔ اللہ ہمیں یہ حقیقت سمجھتے ہوئے اس دنیا کو محض ضرورت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل زندگی یعنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس عمدہ ٹھکانہ ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اُنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات، وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش اختیار کی، ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغات ہیں، جنات ہیں۔ اور وہ جنات کا عالم کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے،
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا۔ ہم تصور نہیں کر سکتے ان نعمتوں کا۔ دنیا عارضی ہے، جو شخص عارضی کا سودا کر لے، عارضی کو مقصود بنا لے اور ہمیشہ کی نعمتوں کو چھوڑ دے، اس سے بڑا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اور جو دنیا کو ضرورت ہی سمجھے اور اصل زندگی آخرت کی تیاری کی فکر کرے، اس سے بہترین کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں یہ سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ للذین اتقوا عند ربہم جنات، جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی، ان کے رب کے پاس ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتی الانہار، جن کے دامن میں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، یا دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے پاکیزہ جوڑے۔ زوج انگریزی میں اسپاؤس کے معنی میں ہے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یہ زوج ہے۔ تو وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ لیکن اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اس جنت کا مستحق بننے کے لیے، اللہ کے ان انعامات سے فائدہ اٹھانے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ ایسی محنت کرنے والوں کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ فرمایا الذین یقولون، جو لوگ کہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پھر دعاؤں کے بعد محنت بھی کرنی ہے، اعمال بھی کرنے ہیں۔ اب جنت والے اہل ایمان، ان کی صفات کا بیان آ رہا ہے۔ الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنے کے۔ دنیا میں اٹریکشن ہے، کبھی مال حرام بھی آتا ہے سامنے، اس میں اٹریکشن ہوتی ہے، لیکن روکنا دنیا کی محبت سے، روکنا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، یہ صبر ہے۔ والصادقین، اور سچے لوگ، سچائی کو قبول کرنے والے بھی اور سچائی کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بھی، ایمان قبول بھی کیا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کیا۔ والقانتین، اور حکم بجا لانے والے۔ یہ ایمان کے جھوٹے دعوے دار نہیں ہیں جنت والے جو جنت کے مستحق بنیں گے، یہ صرف دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے۔ سب سے بڑی محبت مال کی محبت ہے، جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن جاتی ہے، جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نہیں، اہل ایمان وہ ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری حصے میں، سحر کے اوقات میں استغفار کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اتنی محنتیں کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، سچائی پر کاربند ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی تکبر نہیں، اب راتوں کو اللہ کے حضور میں استغفار کر رہے ہیں۔ بڑا مبارک وقت ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ یہ ہے سحر کے اوقات میں اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے اور ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی۔ وَأُولُو العلم، اور علم والوں نے بھی یہ گواہی دی کہ عبادت کے لائق ہستی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قائما بالقسط، اللہ قسط کا، انصاف کا، جسٹس کا قائم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں یہ شان اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیت نمبر 21 میں یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، یأمرون بالقسط، جو قسط کا، انصاف کا، جسٹس کا حکم دیتے ہیں۔ اور اب یہ مطالبہ اللہ کا مجھ سے اور آپ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 اور سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں ہم سے خطاب ہے، کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ انصاف کے قائم کرنے والے بن کر۔ یہ مشن تھا تمام رسولوں کا،
سورہ الحدید آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہمیں تمام رسولوں کو بھیجا، انہیں معجزات عطا فرمائے، انہیں کتابیں عطا فرمائی، انہیں شریعت کے قوانین عطا فرمائے تاکہ انسانیت جسٹس پر قائم ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا پیدا کیا تاکہ اگر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے طاقت بھی اختیار کرنی پڑے تو کی جائے، تاکہ جب وہ نظام قائم ہو تو انسانیت کو ظلم سے نجات مل جائے۔ تو نوٹ فرمائیے، اللہ کی صفت وہ قسط کا قائم کرنے والا، اللہ کے نیک بندوں کی صفت آیت نمبر 21 میں آ رہی ہے وہ قسط کا انصاف کا حکم دینے والے ہیں۔ تمام رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد تاکہ انسانیت قسط پر انصاف پر قائم ہو جائے، اور اب یہ فریضہ ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ سورہ النساء آیت 135 اور سورہ المائدہ آیت نمبر 8 کی روشنی میں کہ اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ، قسط کا، عدل کا، انصاف کا نظام قائم کرنے والے بنتے ہوئے اللہ ہمیں اپنے اس فریضے کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، بغیا بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو انکار کرے اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں چند باتیں سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی بات فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں کوئی نئی دعوت نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں کی دعوت اسلام کی دعوت تھی۔ ہاں بنیادی دعوت سب کی ایک تھی، شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی ادائیگی کا جو طریقہ کار ہے اس میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دین بنیادی طور پر وہ ایک ہی تھا۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اور اسلام کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اٹس اے ہول پیکج۔ اسلام ہماری انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے اور ہماری اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے۔ اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ انفرادی زندگی میں 3 گوشے ہوا کرتے ہیں، کچھ عقیدے ہر انسان ماننے پر مجبور ہے، پھر ان کے نتیجے میں کچھ موڈس آف ورشپ، عبادات، اور نمبر 3 کچھ کسٹمز، کچھ ریچولز ہوا کرتے ہیں۔ بچے کی پیدائش ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، نکاح کا موقع آ گیا، کیا کریں؟ یہ رسومات ہیں، یہ انفرادی زندگی ہے، عقائد، عبادات، رسومات۔ 3 ہی گوشے اجتماعی زندگی کے ہیں، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، سوشل سسٹم، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام۔ ان 6 گوشوں کو ملائیے تو نظام زندگی مکمل ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک جو سسٹم آف لائف، جو نظام زندگی قابل قبول ہے وہ صرف اسلام ہے، اور مطالبہ ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر دین کے کچھ حصوں پر عمل ہو، کچھ پر نہ ہو، جیسے کہ آج ہماری کیفیت ہے، انفرادی سطح پر تو کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں لیکن اجتماعی سطح پر اللہ کا دین نافذ نہیں ہے، تو اگر جزوی دین پر عمل ہو رہا ہے تو یہ قابل قبول نہیں۔ سورہ البقرہ آیت 85 میں ہم پڑھ چکے کہ جزوی دین تو قابل قبول ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی سزا ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں شدید عذاب۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے کے پورے دین کا علم بھی حاصل کریں اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انفرادی سطح پر فوراً ممکن ہے ہمیں کرنا چاہیے، اور اجتماعی نظام میں باطل نظام کیونکہ موجود ہے تو اللہ کی بندگی کامل نہیں ہو سکتی، اس کو بدلنے کے لیے جد و جہد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم، اور جنہیں کتاب عطا کی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جب کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہ ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آیا تھا، اس مقام پر بھی سورہ آل عمران میں آ رہا ہے کہ یہ اختلافات پیدا کیوں ہوتے ہیں، تفرقہ، فرقہ وادیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آپس کی ضد کی وجہ سے، عرش ڈومینیٹ کی وجہ سے، مفادات کا تحفظ وہ پیش نظر ہو جاتا ہے،
ضد آ جاتی ہے، میں اس کی بات کیوں مان لوں، یہ میری بات کیوں نہیں مان لیتا، یہ کیوں نمایاں ہو رہا ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ضد کی وجہ سے، عرش ڈومینیٹ کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، تفرقوں سے محفوظ فرمائے۔ علم قرآن کا ہمارے پاس موجود ہے، یا اللہ کی رسی ہمارے پاس موجود ہے، اگر نیت خالص ہو، اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے، تو یقیناً اس کتاب کے ذریعے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑ کر ہم اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے جھگڑے، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا ہے اللہ کے لیے اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی اختیار کی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے اور امیین ان پڑھ لوگوں سے، اشارہ مشرکین کی طرف ہے جن کے پاس وحی نہیں آئی تھی برسہ برس، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب اور امیین سے کہہ دیجئے، اَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم فرما برداری اختیار کرتے ہو، اب جو اللہ کی طرف سے حق آیا اس کو فالو کرتے ہو کہ نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، بس اگر وہ اسلام لے آئیں، وہ اوبیڈینس یعنی فرما برداری اختیار کر لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو انہوں نے ہدایت حاصل کر لی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، منوانا ذمہ داری نہیں ہے، پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، یہ ذکر سورۃ البقرہ میں بھی آیا تھا۔ یہ یہود کی روش کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایک دن میں 43 انبیاء کو بھی شہید کیا ہے، یہ ان کی کتابیں آج بھی گواہ ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انہیں بھی قتل کرتے ہیں کہ جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان بیان ہوئی، اللہ کے نیک بندوں کی شان بیان ہوئی کہ جو انصاف کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن یہ بات بھی بیان ہوئی کہ ایسے لوگ بھی شہید کیے گئے اللہ کے راستے میں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ یہ بڑا طنزیہ انداز ہے، اگر ایسے ظالموں کے لیے کوئی بشارت ہے بھی تو دردناک عذاب کی سوا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نوٹ فرمائیے، یہ ذکر تو ہے یہود کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سورہ البقرہ میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ نبوت تو ختم ہو گئی، بنی اسرائیل کے سامنے تو انبیاء آتے رہے، انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، اب نبوت تو ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے۔ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے جنہوں نے دین کی بات کی ہے، دین کو غالب کرنے کی بات کی ہے، جنہوں نے عدل کا حکم لوگوں کو دیا، جنہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے احکامات پر عمل ہونا چاہیے، ان کو شہید کیا گیا۔ تابعین کے دور میں سینکڑوں تابعین کو شہید کیا گیا، اور ہر دور میں آپ دیکھیے کہ اللہ والوں پر یہ مصائب آئے ہیں۔ فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا؟ یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی منہ پھیر لینے والے، اعراض کرنے والے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ بھائی اپنی کتاب سے ہی دیکھ لو، آخری رسول کے آنے کی بشارات تمہاری کتاب میں موجود ہیں، لیکن یہ مان نہیں رہے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔
ان کا قول یہ تھا کہ ہم نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کی تھی 40 دن کے لیے، تو 40 دن کے لیے دوزخ کی آگ کا عذاب ہمیں دیا جائے گا، اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے جو سورہ البقرہ میں بات آئی تھی آیت نمبر 78 میں۔ یہ ان کی امانی ہے، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں، خوش فہمی ہے جس میں یہ مبتلا ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن کے۔ وغرہم فی دینہم، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، ما کانوا یفترون، اس شے نے جو وہ گھڑتے تھے، ان کی جھوٹی باتوں نے اپنے دین کے بارے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، سو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر شخص پورا پورا پائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کی ہرگز حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ہر شخص دیکھ لے گا اس نے کیا کمائی کی، اسی کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا، کسی کے ساتھ بھی بے انصافی وہاں پر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 2 بڑی عظیم آیات آ رہی ہیں، اس میں اللہ کی توحید کا بڑا جامع بیان ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور کچھ دعائی الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اور دیگر دعاؤں میں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے متعلق مزید نوٹ فرمائیے، سورت کے آغاز میں ذکر کیا گیا تھا کہ نجران سے ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی رکھی تھی جس کا ذکر آگے کی آیات میں بھی آئے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات تو درست سے ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی بات کو مان لیں تو یہ روم کے حکمرانوں کی طرف سے ہمیں مالی تعاون ملتا ہے، وہ تعاون ختم ہو جائے گا۔ یہ اشکال انہوں نے پیدا کیا، تو اس کا جواب بھی ہے جو اب اس آیت میں اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے اللہ بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے حکومت عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے حکومت چھین لے، وتعز من تشاء، اور جسے چاہے تو عزت عطا فرمائے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہے ذلیل فرما دے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، کل خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک جامع بیان جو اس مقام پر آیا۔ اس میں ان کو بھی اشارہ ہو گیا کسی کو حکومت دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دین قبول کر لینے سے یہ نہ محسوس کرو کہ تمہارا مالی تعاون ختم ہو جائے گا یا تم غربت کی سطح پر آ جاؤ گے، نہیں، اللہ جس کو چاہے حکومت عطا فرمائے، جس سے چاہے واپس لے لے، جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا فرما دے۔ کل خیر اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ہم بھی بعض چیزوں کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہماری عقل محدود ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ مجموعی کائنات کا نظام اللہ کو چلانا ہے، ہر معاملے میں اس کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک ہے اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں۔ انسان غور کرے کتنی بڑی بڑی اللہ کی نعمتیں۔ سورہ القصص آیت نمبر 71-72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن طاری فرما دے، بتاؤ کون تمہیں سکون کے لیے رات فراہم کرے گا؟ اور اگر اللہ ہمیشہ طاری فرما دے تم پر، تو بتاؤ کام کاج کے لیے روشنی دن کی تمہیں کون عطا فرمائے گا؟ کتنا بڑا یہ اللہ کا نظام ہے، کتنی بڑی معرفت کی نشانیاں ہیں اس نظام میں۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل فرماتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور تو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے شمار رزق کو عطا فرماتا ہے۔ اب اس کا ایک سرسری مفہوم تو مثال کے طور پر یہ ہے، وتخرج الحی من المیت، اے اللہ تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے۔ انڈا بے جان ہے، اس میں سے اللہ جس چوزے کو پیدا فرماتا ہے وہ جاندار۔ وتخرج المیت من الحی، اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے۔ مرغی جاندار ہے، اس میں سے جو انڈا پیدا ہوتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے اولاً۔ یہ سرسری اس کا مفہوم ہے۔ نسبتاً گہرا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک مردہ قوم کو زندگی عطا فرما دے۔ یہی عرب کے لوگ تھے، کیسی کیسی برائیوں میں مبتلا تھے، قرآن جیسی عظیم ہدایت اللہ نے ان کو عطا فرمائی اور انہوں نے اس کو تھاما تو دنیا کے امام بن گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے
ایک شخص انتہائی نافرمان ہو اور اس کے گھر میں اللہ کسی اللہ والے کو پیدا کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک اور ابراہیم علیہ السلام امام الناس کے منصب پر فائز ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں، لیکن بیٹا وہ نافرمانی کی حالت میں مر گیا۔ تو یہ اس کا گہرا مفہوم بھی ہے، اور انتہا اس مفہوم کی یہ ہے، ایک مردہ قوم کو جیسے کہ میں نے عرض کیا اللہ ہدایت سے سرفراز فرمائے اور ہدایت عطا فرما کر اس کو منصب امامت پر کھڑا کر دے، جیسے عربوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اختیار کیا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم ہدایت دی جا رہی ہے اہل ایمان کے لیے اور ایک اسلامی ریاست کے لیے، جو اس کی فورن پالیسی ہوتی ہے، اس کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا رہنما اصول عطا کیا جا رہا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان لانے والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اولیاء ولی کی جمع، ولی جس سے گہری دوستی ہوتی ہے، قلبی رشتہ ہوتا ہے، جس سے راز کی باتیں بھی کر لی جاتی ہیں۔ تو ایمان والے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے قلبی دوستیاں، گہرے رشتے قائم نہ کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے شان بے نیازی اللہ کی اور شدید الفاظ اس حوالے سے۔ مراد یہ ہے کہ جہاں تک تو حسن سلوک کی بات ہے، کوئی تجارتی لین دین وہ کافروں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے رازوں میں کسی کو شریک کر لینا اور انہی سے مشورہ کرنا اور اپنے معاملات بھی ان کے حوالے کر دینا، یہ معاملہ مسلمان صرف مسلمان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست مسلم اسٹیٹس کے ساتھ ہی کر سکتی ہے، لیکن اپنے مشورے غیروں سے لینا، کفار سے لینا، اپنے معاملات ان کے احکامات کے مطابق طے کرنا، اپنی پالیسیز ان کے تقاضوں کے مطابق فارم کرنا، یہ وہ شے ہے کہ جس کے متعلق فرمایا کہ جو یہ روش اختیار کرے اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے بڑی اہم ہدایت مسلمانوں کے تعلقات کفار سے اس کے حوالے سے، اور ایک اسلامک گورنمنٹ کی فارن پالیسی کا ایک اہم رہنما اصول ہے جو اس مقام پر بیان کیا گیا۔ الا ان تتقوا منهم تقا، سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ اب یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، مسلمان کہیں گھر گئے ہیں راستے میں، یا مسلمان افواج کہیں راستے میں گھر گئی ہیں، اب کوئی بچاؤ کرنا اگر مقصود ہے تو کوئی چال چلی جا سکتی ہے، کوئی ایسا معاملہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جس سے اپنی جان بچا لی جائے، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ پرمیسیبل ہے، آئیڈیل نہیں ہے۔ آئیڈیل کا ذکر آگے چل کر آئے گا بھی۔ فرمایا کہ یحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، یہ ہے آئیڈیل، اپنی جان کے مقابلے میں اللہ کو ترجیح دو۔ اگر کوئی ایسی بات اختیار کی جا رہی ہے کہ جس سے دین پر حرف آ جائے، جس سے اللہ کے تقاضوں پر حرف آ جائے، تو جان سے بڑھ کر اللہ کے تقاضوں کو ترجیح دو، اور عزیمت کا راستہ یہ کہ جان دے دو لیکن غلط بیانی نہ کرو، یہ ہے عزیمت کا راستہ۔ لیکن پرمیسیبلٹی ہے، جائز ہے جان بچانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کر لیا جائے، لیکن اس میں بھی مفسرین نے تفصیل بیان کی ہے، کوئی ایسی روش اختیار نہ کی جائے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، کسی پر ظلم کا معاملہ ہو جائے۔ بس اپنی جان کے بچانے کی حد تک کر سکتے ہو، کسی دوسرے کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو پھر عزیمت کا راستہ یہ کہ جان دے دو لیکن کسی اور کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ الا ان تتقوا منهم تقا، سوائے اس کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ ویحذرکم اللہ نفسا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اپنا خوف دلاتا ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اگر تم چھپاؤ، او تبدوہ، یا اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص موجود پائے گا جو اس نے کی ہوگی کوئی نیکی، وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے برائی کی ہوگی۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان موجود پائے گا، ذرہ برابر برائی ہوگی انسان موجود پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ اس دن کوئی تمنا کام نہیں آئی۔ مہلت آج یہاں دی اللہ تعالیٰ نے، جس نے فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب، اور جس نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ ناکام ہو جائے گا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ یہ شفقت کم ہے کہ یہ ساری حاضری آخرت کی، وہاں کے نتائج اللہ نے آج ہمارے سامنے پہلے ہی بیان کر دی۔ یہ شفقت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی، مہلت دے دی، ہم چاہیں ہدایت پر آنا تو اس سے راستہ کھلا رکھا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ عیسائیوں کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ بھی دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہود کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کو ماننے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کس بات سے معلوم ہوگا کہ واقعتاً یہ بندہ اللہ کو ماننے والا ہے؟ اس کرائٹیرین کو یہاں بیان کیا گیا۔ اے نبی فرما دیجئے ان سے کہ اگر اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ محض دعویٰ قابل قبول نہیں جب تک کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ پھر بات واضح بھی ہے کہ اللہ براہ راست بندوں کے پاس نہیں آیا کرتا۔ اللہ نے کتاب دی اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے تقاضوں پر عمل کر کے ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب جو اس کو فالو کرے گا وہی واقعتاً اللہ کی محبت کے دعوے میں صحیح ہوگا، سچا ہوگا۔ تو فاتبعونی، اے نبی فرما دیجیے ان سے تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ کے رسول کے لیے ایک لفظ قرآن میں آتا ہے اتباع، اور ایک لفظ آتا ہے اطاعت۔ اطاعت حکم کے معاملات میں ہوتی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس میں، یہ کرو یہ نہ کرو، وہاں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے جس طرح ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں 40% مارکس کی منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ وہ مسئلہ ہے۔ اطاعت کا تعلق منیمم ریکوائرمنٹ سے ہے، جو عام طور پر ہم 40% سمجھتے ہیں اپنے تعلیمی اداروں کے حوالے سے، یہ اطاعت ہے۔ جبکہ اتباع کا معاملہ اطاعت سے آگے کا ہے۔ اتباع تو یہ کہ اب پسند اور ناپسند میں بھی خیال رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا اور کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ اور اگلی بات اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ غور کرنا چاہیے کہ سب سے بڑا گوشہ اور میدان کیا ہے ہمارے لیے کہ جہاں ہم پیروی کریں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 23 برس کی زندگی مبارک ہے، لیکن نوٹ فرمائیے کہ 2 کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً انجام دیے 23 برس تک۔ نمبر 1، اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو 23 برس کی مستقل سنت آپ نے لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی، اور اسی سنت کا دوسرا رخ آپ نے اللہ کے دین کو بالفعل نافذ کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سورہ الشورى آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان عدل کے نظام کو قائم کر کے دکھاؤں۔ تو یہ 2 رخ ہیں 23 برس کی زندگی کے، اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا اور اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کر کے انسانیت پر اتمام حجت کرنا۔ یہ ہے ہمارے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا میدان۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر 23 برس جو جد و جہد انہوں نے فرمائی دین کی دعوت کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ ہمیں اس میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ سوچئے ہم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے، اگر اللہ کے رسول کی اتباع ہو تو اللہ محبت فرمائے گا، کتنا بڑا مقام ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بار بار یہ دونوں باتیں قرآن میں ساتھ ساتھ آتی ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت صرف اللہ کے رسول کے دور کے لوگوں کے لیے تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جبکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اس وقت کر سکتے ہو جب رسول کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبکہ قرآن کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر لی جائے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، اللہ اور اس کے رسول دونوں ان میں سے کسی ایک کی اطاعت اختیار نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ گویا چاہے اللہ کے رسول کی اطاعت کا انکار ہو یا اللہ کی اطاعت کا انکار ہو، عملی اعتبار سے یہ کفر ہو جائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ 32 آیات کچھ تمہیدی کلام تھا سورہ آل عمران میں۔ اب چند آیات آ رہی ہیں آیت نمبر 63 تک، اس میں جو نجران سے وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن آیا تھا، اس کے سامنے اب دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم اور عمران علیہ السلام کے گھر والوں کو تمام جہان والوں پر۔ عمران یہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی ہے سلام علیہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے، لیکن مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں حضرت مریم کے والد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم اور عمران علیہ السلام کے گھرانے کو تمام جہان والوں پر، مراد اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، مراد حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ کا ذکر آ رہا ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب جو میرے بطن میں ہے میں نے تیری نظر کیا اسے وقف کرتے ہوئے، فتقبل منی، سو تو مجھ سے اسے قبول فرما لے۔ مراد ہے کہ دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہ رہی تھی اپنی اولاد کو، تو اللہ سے درخواست کری کہ اللہ قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ فلما وضعتها، بس جب انہوں نے انہیں جنم دیا، یعنی مریم سلام علیہا کی والدہ نے حضرت مریم کو جنم دیا، قالت رب انی وضعتها انثى، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے جنم دیا ہے ایک بچی کو، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا تھا جس کو انہوں نے جنم دیا تھا، اللہ خوب جانتا تھا کہ اس بچی سے اللہ نے آگے چل کر کیا کام لینا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور نہ ہوتا لڑکا اس لڑکی کے جیسا، انہی مریم کے ہاں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، کہ یہ شیطان کے شر سے دونوں محفوظ ہو جائیں، یہ بھی اور اس کی اولاد بھی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کو ان کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے ان کو عمدگی کے ساتھ پرورش فرمایا اور عمدگی کے ساتھ پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو سپرد کیا زکریا علیہ السلام کے، یعنی کہ حضرت مریم کے یہ خالو تھے حضرت زکریا اور اللہ کے نبی بھی تھے، تو ان کی کفالت میں دیا گیا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب،
جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں آتے تھے، محراب سے مراد عبادت کے لیے جو کمرہ مخصوص کر لیا جاتا تھا ہیکل سلیمانی کے قریب ارد گرد، جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس حجرے میں آتے وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس کھانا پاتے۔ ایک رائے یہ ہے کہ بے موسم کے پھل وہاں موجود ہوتے تھے، اور ایک رائے یہ کہ عمدگی سے کلام کرتی تھی حضرت مریم، اور بڑی حکمت کی باتیں ان کی زبان پر آ جاتی تھی۔ قال یا مریم، جناب زکریا نے کہا کہ اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کا رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ہیں انعامات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم پر فرمائے، بے موسم کے پھل یا عمدہ حکمت کی باتیں ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔